یوم اردو کے موقع پر بروز ہفتہ ساجدہ گرلز کالج جونپور میں شیراز ہند اکیڈمی کی جانب سے قاری ضیاء جونپوری کے مجموعہ کلام ضیاء جونپور کا رسم اجرا بدست پروفیسر عزیز اللہ شیرانی کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ اس موقع پر پروگرام کی صدارت مولانا ڈاکٹر عبدالوحید قاسمی نے کی اور جودھ پور سے آئے پروفیسر عزیز اللہ شیرانی مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر ایک شعری اور ادبی نشست کا بھی انعقاد عمل میں آیا اور مہمان خاص میں پروفیسر تبریز عالم، ماسٹر طفیل انصاری، ابو ذر انصاری، عالم غازی پوری، احمد حفیظ غازی پوری، خلیل ابن اثر پوری اور عرفان جونپوری وغیرہ موجود رہے۔ اس پروگرام کی نظامت مظہر آصف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد ایک شال اور پل ایک پل صدر صاحب جیسے خالی ہے نگاہ دل سو جیسے خالی ہے نگاہ باقی نہیں ہے کس میں عجب کیا کہ تجھے بات نہیں ہے کیا بات ہے بول دیا پیدائش پر اقبال اکیڈمی کی جانب سے جو عالمی اردو کا انعقاد کیا گیا ہے اس کے لیے تو میں آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ریاض کرنا چاہتا ہوں کہ خسرو کا کسی نے نام نہیں لیا، میر کا کسی نے نام نہیں لیا، غالب کا کسی نے نام نہیں لیا۔ یہ وہ زبان ہے جو ہم سب کی زبان ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ہندوستان کی زمین سے پیدا ہوئی ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر اردو پیدا کی۔ یہ وہ زبان ہے جس میں عربی اور فارسی ہی نہیں بلکہ انگریزی، ہندی، سنسکرت اور دیگر زبانوں کے الفاظ اس میں بولے جاتے ہیں، اور اردو ہی وہ مالدار زبان ہے جس کے الفاظ دوسری زبانوں میں بھی صرف خوبصورت بولے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کو اردو پڑھنا لکھنا نہیں آتی
وہ بھی اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں. لہذا بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ اردو نہ مری ہے نہ مرے گی، بلکہ اردو پیدا ہوئی ہے ہندوستان. زوال قوم میں زبان کا اس وقت آتا ہے جب وہ عوام سے کٹ جاتا ہے. جب عوام اس کو پسند کرتی ہے تو وہ زبان ترقی کرتی ہے. جب عوام سے نہیں چاہتی، صرف گفتگو کی حد تک رکھتی ہے تو وہ زبان ترقی نہیں کرتی. لیکن اس کے باوجود اردو کے ایسے جیالے، ایسے خادم، ایسے شعراء اور ایسے ادبا اور ایسے علماء اور ایسے فضلاء موجود ہیں جنہوں نے اردو کو ایک بین الاقوامی زبان کا درجہ دیا ہے. ان ہستیوں میں علامہ اقبال کا شمار ہوتا ہے. من میں اپنی بات آئی، ہمارا موضوع یہ نہیں ہونا چاہیے وہ مرے گی کہ نہیں مرے گی، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بالخصوص ابتدائی جو درجات ہیں، مکاتب ہیں، اس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے بھی چھوٹے لوگوں پہ کام کیا ہے. انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کی، بچوں کو انہوں نے آگے بڑھانے کی فکر کی، اور اس کے بعد پھر بڑے اونچے مقام تک گئے. ان کے اس مقام کو چند وقت میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا. ویسے علامہ اقبال کی جو پرسنالٹی ہے وہ مختلف تہوں کا مجموعہ ہے. اس موقع پہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے تمام ملکوں میں، شہروں میں جہاں پر مسلمان رہتا ہے، جہاں پر اردو رہتی ہے، وہاں پر جلسے اور تقریبیں ہوتی رہتی ہیں ہر سال. اردو چونکہ ہماری زبان ہے، مسلمانوں کی زبان ہے، ہم مصلحتاً کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے. دوسروں نے اس زبان کو روزی روٹی کے لیے اپنایا، لیکن ہم نے اس زبان کو پیدا کیا، اور ہمارا جو مذہبی لٹریچر ہے وہ اس زبان کے ذریعے ہی ہم تک پہنچتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو نسلیں ہیں، نئی نسل ہے، اس میں اردو کمزور ہوتی جا رہی ہے. مذہب، ہم نے ابھی کہا تھا کہ اردو خطرے میں نہیں ہے، رسم الخط خطرے میں ہے، اردو بھی خطرے میں ہے. ایک ہمارے بزرگ فرمانے لگے، کہے کہ موضع میں ایک میت ہو گئی اور اس کی خبر اس کو تاخیر سے ہوئی موضع میں موجود ہونے کے باوجود. تو شام کو وہ ان کے دروازے پر گئے اور گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں سو گیا تھا، مجھے علم نہیں ہوا، اور جب اس ہم کو اٹھا تو میری اہلیہ نے بتایا کہ اللہ کے یہاں جو میت ہو گئی ہے. ایک بہت سارے طالب علم جو گورنمنٹ اسکول میں آج پڑھ رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان سے پوچھا، بیٹا آپ نے سمجھا میں نے کیا کہا؟ اہلیہ اور بولے، کسی نے کہا سسٹر، کسی نے کہا مدر، کسی نے اس طرح کے. تو ان کو اہلیہ کا مطلب نہیں ہوتا. تو زبان خطرے میں، رسم الخط بھی نہیں خطرے میں. اخبار کی بات آئی اور پرائمری درجات میں اردو پڑھانے کی بات آئی بچوں کو، لیکن جس بھی زبان کا تعلق روزی اور روٹی سے نہیں جڑتا ہے وہ زبان فروغ نہیں پاتی. اور اردو
हमारे प्रदेश की और मुल्क की दूसरी ज़बान या कहीं तीसरी ज़बान की हैसियत से जानी और पहचानी जाती है। और इससे पहले IAS और BCS के एग्ज़ाम में एक पर्चा उर्दू का हुआ करता था जो खत्म कर दिया गया साजिश के तौर पर।